اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق کو حق کر کے دکھا ہمیں، اور اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اسے بچنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا کر۔ تو آج کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے سورہ کافرون، ٹھیک ہے، ڈسبلیورس، 109 صورت ہے، صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کوئی تینوں جو کل کر چکے ہیں، سورہ ناس، فلق، سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، سورہ لہب اور سورہ نصر، اور اب سورہ کافرون آ گئی ہے۔ تو اس صورت کی جو ہے خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ یہ میجورٹی آف صحابہ جو تھے اور جو مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی یہ مکی صورت ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو یہ ان میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، لیکن میجورٹی اس کو مکی صورت ہی مانتے ہیں، کیونکہ اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس میں جو مواد ہے وہ بھی مکی صورت والا ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک خاص واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تفسیر کے اندر اور حدیث کے اندر، جو کہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش نے کیا کیا کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ سٹارٹ کی اور وہ ان سے تنگ ہونا شروع ہوئے کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو کسی طرح روکا جائے، تھے وہ قریش کے، تو وہ ویسے چپ نہیں کرا سکتے تھے کہ نا مار دیں یا کوئی اس طرح کام کر دیں، نعوذ باللہ، تو وہ کیا کرتے تھے پھر کہ کوئی نہ کوئی پرپوزل لے کے آ رہے تھے ان کی طرف۔ تو قریش نے کیا پرپوزل دیا کہ بھی آپ کو ہم اتنا مال دیں گے کہ آپ اگر مال چاہیے آپ کو تو اب اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے مالدار انسان بن جائیں گے مکہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز، ان کا مال کا مقصد تھا نہیں، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو جو ہے وہ خوبصورت ترین خواتین دے دیں گے، آپ ان سے شادی کریں، جو آپ کو چاہیے آپ رکھ لیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی نہیں چاہیے، تو پھر ہم اگر آپ کو لیڈرشپ بننا ہے، آپ کو جو ہے وہ سیاست میں آ کے ہمارا سردار بننا ہے، تو ہم آپ کو تیار ہیں ماننے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیڈر بن جائیں، لیکن بس اپنا یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ان کو مطلب یہی مسئلہ تھا بھی ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہو، ہمارا جو نظام چل رہا تھا دین کا وہ خراب نہ کرو، باقی لیڈر بننا ہے یہ نا سیاسی کام، اور یہ معاشرے کو چلانا ہے وہ چلا لو، لیکن یہ ہمارے مذہب سے کوئی بات نہ کرو اس طرح کی نا، ہمارے خداؤں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور وہی کہ انہوں نے یہی شرط رکھی کہ وہی خداؤں کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ تو جب وہ اس پہ جو ہے کچھ بھی نہیں مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا بھی میں یہ نہیں کر سکتا، جو میرے میسیج ہے وہ میں دینا ہی دینا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ جو ہے نا پرپوزل اور دیے، انہوں نے کچھ اور تجویز دیے کہ بھی ہم آپ کو اور ایسا تجویز دیں گے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ہاں، کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لات اور عزا جو خدا ہیں، بت ہیں، ان کو آپ مان لیں، ٹھیک ہے، 1 سال آپ ان کو مانیں، ٹھیک ہے، 1 سال ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا خدا بھی خوش، ہمارا خدا بھی خوش، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ تھوڑا رکو، میں ویٹ کروں گا کہ میرا رب جو ہے مجھے کیا وہی کرتا ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ جب وہ آپ کو اس طرح کے پرپوزل دے رہے تھے کہ بھی تھوڑا سا اپنا مان لو، تھوڑا ہمارا مان لو، کمپرومائز کرنے کی سچویشن دے رہے تھے آپ کو، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں کمپرومائز جب کرنے کو کہہ رہے تھے، تو اللہ نے تب یہ دو ٹوک پھر یہ صورت نازل کی کہ بھیا کہ نہیں، تم اپنا کرو، ہم اپنا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ کوئی یہ بیچ کا کام نہیں کر سکتے، ہم تمہارے والے خداؤں سے بالکل بری ہیں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے سورہ زمر، چیپٹر نمبر، سورت نمبر 39 ہے، اس کی آیت نمبر 64 بھی نازل ہوئی سورہ کافرون کے ساتھ ساتھ، اور وہ جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بڑی ایک عجیب جو ہے نا، ان کو ان کے جاہل باقاعدہ کہا گیا کہ بھائی تم یعنی جاہل ہو، اگنورنٹ ہو، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو نا، کہ عجیب بات کر رہے ہو کہ بھائی تمہارے بتوں کو مان لیں اور اپنے خدا کو علیحدہ مان لیں، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟
ٹھیک ہے، تو اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو. ٹھیک ہے. تو ابن عباس نے ایک اور حدیث میں یہ بیان کیا کہ قریش نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بس ہمارے خداؤں کو چوم لو، بت لے کے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہم تمہارے خدا کو بھی پوج لیں گے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر نازل کیا گیا، یعنی کوئی نہ کوئی اس طرح کی عجیب سی انہوں نے فضول بات کی. ٹھیک ہے، جس کے بعد سے پھر یہ صورت نازل ہوئی. اور ایک اور جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی گئی ہے جو سعودیہ میں تفسیر انہوں نے پبلش کی نا، کہ یہاں پہ بھی نیوزی لینڈ میں بھی یہ بڑا مشہور تھا، اور شاید آسٹریلیا میں بھی لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ بھیا کہ سورہ کافرون کی جو آیتیں ہیں نا کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایز کہ بھئی دیکھو کتنا ٹالرنٹ دین ہے ہمارا، کہ وہ کہہ رہا ہے تم اپنا کرو ہم اپنا کام کریں گے نا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اسے ٹالرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور بڑے لوگ اس کو سراہتے ہیں. تو اس تفسیر نے باقاعدہ کہا ہے کہ بھیا کہ یہ جو جس طرح لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ ریویل ہوا ہے تاکہ ٹالرنس کے لیے جی ہم آپ کو بھی پسند کر رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو اس کے منافی ہے جو جس وجہ سے یہ نازل ہوا تھا. تو جو شخص بھی یہ دیکھے گا کہ بھی یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی، وہ سمجھ جائے گا کہ بھی یہ ٹالرنس کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم آپ کو بھی مان رہے ہیں اپنے آپ کو مان رہے ہیں، بلکہ یہ الٹی بات ہے کہ بھی ہم آپ کو تو بالکل نہیں مان رہے ہیں، ہم اپنا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم بالکل اس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تو ہم وہ ٹالرنٹ نہیں کر رہے کہ بھی آپ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جب بھی اسلامی حکومت آتی تھی اور اسلامی جو خلافت تھی وہ حقوق دیتی تھی، انسانی حقوق. اور کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ بھی کہ دین میں نان مسلمس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسلام نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو ان کے حقوق ملتے تھے، ان کی جو عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن مسلمانوں نے اپنے اندر جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی مکسچر نہیں کریٹ کیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی کرسمس بنا لیں گے، ہم بھی دیوالی منا لیں گے، سب بھی کام کر لیں گے. تو یہ بیسکلی ایسا کچھ نہیں تھا. اور یہ چونکہ اس وقت جب نازل ہوئی ان کافروں کے جواب میں، تو انیشلی تو مخاطب جو تھے وہ قریش کے لوگ تھے، اس وقت کے کافر تھے. لیکن اس کا میسج یونیورسل ہے تمام کافروں کے لیے، کہ بھئی اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت تک کے لیے تمام کافروں کے لیے یہ میسج ہے کہ بھئی تم لوگوں نے جو کرنا ہے تم لوگ کرو، ہمیں جو ہے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں بیچ میں کہ بھئی ہم بھی کریں گے، ہم سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ بھی ہم بھی مانیں گے آپ کی بات کو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھئی کہ اپنی اپنی پہچان، اپنی وقار دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے اس کو برقرار رکھو. اس طرح جو ہے وہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے دین کے معاملے میں جو خاص اللہ کے ساتھ شرکیہ بات ہو رہی ہے اسپیشلی. تو اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے میں چلتا ہوں پھر انشاءاللہ. تو اب بات آ رہی ہے کہ اس صورت کا جو ہے وہ کوئی فضائل ہے، کوئی بینیفٹ ہے، یا یہ کب کب پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، حضور نے پڑھی ہے، اس کو اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص جو طواف کے بعد دو رکعت ہوتی ہیں اس میں وہ پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. ٹھیک ہو گیا. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے فجر سے پہلے والی جو دو سنتیں ہوتی ہیں اس میں. تو صبح اٹھتے ساتھ ہی فجر سے، یعنی کہ اگر تہجد پڑھ لی تو تہجد پڑھ لی، لیکن فجر سے پہلے والی دو رکعتیں سنت کی جو ہیں اس میں سورہ کافرون اور پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی. مسند احمد میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک تو فجر سے پہلے سنتوں میں پڑھتے تھے یہی کافرون اور اخلاص، اور مغرب کے بعد والی سنتوں میں بھی پڑھتے تھے سورہ کافرون اور اخلاص. اور انہوں نے بلکہ ان حدیثوں میں یہ فرمایا کہ میں نے حضور کو 24-25 دنوں، یعنی ہر روز کی فجر دیکھی، ہر روز کی میں نے مغرب دیکھی. ٹھیک ہے، تو ان میں حضور نے لگاتار یہی پڑھتے رہے. یعنی کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو باقاعدہ جو تھے وہ یہی پڑھتے تھے جب تک انہوں نے نوٹس کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور اس سے ایک اور چیز بڑی زبردست نظر آتی ہے کہ بھئی کہ دن کے شروع میں بھی کفر سے برات کرنا، علیحدگی اختیار کرنا، اور اخلاص اللہ کے سامنے جو ہے اخلاص کے بھی اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے وہ اس کا اناؤنس کرنا، ٹھیک اعلان کرنا. اور شام سورج غروب ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے کفر سے علیحدگی اور ایمان اللہ ایک اللہ پہ ایمان کو دوبارہ دہرانا، یہ ایز اے اقرار
ٹھیک ہے، کہ بھی ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اپنے دل کو بھی ری اورینٹ کرنا، کیمپس جو ہے نا، کمپس جو ہے اپنا دل کا، اس کو دوبارہ سیدھا کرنا. تو یہ بڑا ایک اتنی اہمیت ہے اس کی. اور کچھ اس کے حوالے سے جو اس کی ورچوز ہیں، جو فضائل ہیں، وہ یہ کہ سورہ کا، جس طرح ہم سورہ اخلاص کا کہتے ہیں کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کہتے ہیں قل هو اللہ احد، 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک آپ نے پڑھا تو اپنے 1/3 قرآن پڑھ لیا. تو سورہ کافرون کا جو حدیثوں میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. ٹھیک ہے، وہ ارادہ کہو کہ قرآن کے اندر 1/4 حصہ جو ہے وہ ویسے ہی بات کر رہا ہے کہ بھی ہمیں ایمان کفر سے ارادی کرنی چاہیے، لیکن اس کا ثواب کے طور پہ بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے سورہ کافرون. اور سورہ اذا زلزلہ جو ہے، سورہ زلزال جو ہے، وہ بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے. اور سوتے وقت سورہ کافرون کو بھی پڑھنا. ٹھیک ہے، ہم نے جب سورہ فلق، سورہ ناس کی تھی، اور سورہ اخلاص بھی شامل تھی اس کے اندر، تو اس وقت بھی یہ مینشن ہوا تھا کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون، سورہ فلق جو ہے، سورہ اخلاص پڑھ کے سونا چاہیے. ہر طرح کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ کافرون جو ہے اس کا بھی کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ کافرون بھی پڑھیں. شروع میں جب میں نے سورہ فلق، سورہ ناس کی تفسیر پڑھی اور اس میں سے لکھا تھا سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص آپ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، تو میں پھر لوگ پوچھتے کہتے تھے یار چاروں کل پڑھنے چاہیے. میں کہتے ہیں چاروں کل میں سورہ کافرون تو اس حدیث میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں کسی اور حدیث میں ہے. تو اس وقت مجھے اتنا یقین نہیں ہے جب میں نے خود ابھی دیکھا کہ واقعی سورہ کافرون کی تفسیر میں سورہ کافرون کے حوالے سے ذکر ہے کہ سورہ کافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھو. اگین وہی وجہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی کفر سے اپنے آپ کو بالکل علیحدگی اختیار کر کے اللہ دین کی طرف خلوص اپنے آپ کو کرتے ہوئے آپ سو، تاکہ ظاہر سی بات ہے موت آئے جس طرح بھی ہے اپنے آپ کو نا سوتے ہوئے بھی دماغ جو ہے نا اس کو صحیح کر لو، اپنا ری اورینٹ کر لو. تو جو حدیث ہے وہ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت نوفل بن معاویہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ربیبہ کی زینب کی پرورش تم اپنے ہاں کرو. تو میرے خیال سے یہ حضرت زینب تھی. یہ ایک مرتبہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہو بچی کیا کر رہی ہے؟ کہا میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو دیا کسی کے پاس پرورش کے لیے، اور وہ بندہ دوبارہ آیا، حاضر ہوا، تو حضور نے پوچھا وہ کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں. فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ تو عرض کیا اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ جاؤں جو سوتے وقت پڑھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو، اس میں شرک سے برات اور بیزاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھ کے سو جایا کرو. حضور نے اسپیشلی سوتے وقت یہ وظیفہ دیا لوگوں کو جنہوں نے پوچھا. یہ صرف ایک حدیث میں نے مینشن کیا، 2 3 اور حدیثیں موجود تھیں. میں نے کہا وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایک حدیث میں آپ کو بتا دیا کہ حضور نے اس طرح سوتے وقت یہ بتایا، وظیفہ بتایا ہے. تو اب آتے ہیں ہم سورت کی طرف. اور شروع میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے تجوید کے حوالے سے، تاکہ آپ اس کو اس طرح ہی پڑھیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا سکھایا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ان کو سکھایا تھا حضرت جبرائیل نے. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سکھایا صحابہ کو، اور صحابہ نے آگے سکھایا لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور یہ مکمل چین آگے چلتی ہے جس طرح قرآن کی اور حدیثوں کی سند جاتی ہے نا آگے، اس طرح قرآن اس طرح سکھایا، اس طرح پڑھایا، اس طرح پڑھایا کی بھی سند جاتی ہے. تو تجوید کی بھی اجازہ ہوتا ہے کہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، سند ہوتی ہے. تو اور اس لیے اب ہم سمجھ آئیے کہ بھی تجوید بھی سیکھنی چاہیے قاری، اس قاری سے جس کے پاس سند ہے سکھانے کی. جو ویسے ہی آ کے مولوی بن کے سکھاتے ہیں ان کی قرات بہت خراب ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ جب وہ غلط سکھاتے ہیں قرآن کہ بھی قرآن ایسے پڑھو، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی قرآن ایسے حضور نے پڑھایا تھا بیسکلی. اور حضور نے کہا کہ جو میرے نام پہ غلط بات کرے گا وہ سیدھا جہنم میں اپنا ٹھکانہ باندھ لے. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہم نے بہت لائٹ لیا ہوا ہے اس کو کہ قرآن جو ہے وہ اپنے طریقے سے خود بھی سیکھ لیا، بچوں کو بھی غلط سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اوتھینٹک سند کے ساتھ اجازہ والے لوگ تلاش کریں جو کہ قرآن کو تجویز سے سکھا سکیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں پہ میں نے استاد سے بات کر لی تھی، تو وہ ہم لوگ بچوں کا پروگرام بھی اسٹارٹ کر دیں گے تجوید سکھانے کا. وہ پراپر کورس ہوتے ہیں ان کے. نورانی قاعدہ کے بعد تحفۃ الاطفال ایک کتاب ہوتی ہے عربوں کی، اس کے اندر وہ بچوں کو سکھاتے ہیں قاعدہ، اور پھر فائنل کتاب آتی ہے جو ہم بڑوں کے لیے اسٹارٹ کر دی ہے ہم لوگوں نے. تو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جو ہے وہی اعوذ باللہ آپ نے پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے خیال سے میں اگر بندے کم ہی ہیں
تو میں اگر آپ لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کا کہوں تاکہ ایک ایک دفعہ بسم اللہ بھی سن لی جائے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ سب کے لیے پاسبل ہے؟ میں سے افطر خالہ آپ موجود ہیں؟ جی جی ہاں جی خالہ، آپ پڑھ سکتی جی ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ پڑھیں ذرا، میں سن کے ذرا دیکھتا ہوں اس کو، ذرا اگر کچھ کریکٹ کرنا ہو۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ہاں جی اس میں بسم بس اللہ ہاں جی ہاں پڑھیں پڑھیں دوبارہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ہے، اس میں بس تھوڑی سی دو تین پوائنٹس ہیں کہ ابھی بسم اللہ پڑھا ہے نا، تو بسم ہوں اللہ ٹھیک ہے، بسم اللہ، لا موٹا نہیں کرنا، ہوں لا کو بسم اللہ ہر راہ، ہوں را کو موٹا کرنا ہے، بسم ہوں اللہ پھر ہر رخ راہ، راہ میں، ہوں اور میں چھوٹا ہے، میں اس طرح میں لٹایا ہوا اس کو، ماں نہیں کیا، ماں اور میں، ہوں ٹھیک ہے نا؟ ہوں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو را دونوں ہوں طرف دونوں دفعہ موٹا ہوگا، پتہ لگے کہ موٹا ہے، ہوں میم کو موٹا نہیں کرنا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہوں ہا جو ہے الرحمن الرحیم، تو ہا ذرا ہا کرنا ہے، جیسا ہوتا ہے نا ہم وہ شیشے کرتے ہیں، تو وہ ذرا ہا ہوں کا ہوتا کہ پتہ لگے کہ ہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ایک بار دوبارہ ٹرائی ہوں کریں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ہے، تھوڑا بہتر ہے، اچھا آہستہ آہستہ پریکٹس ہو کے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہوں ابھی سیکنڈ نمبر پہ سمر باجی آپ ٹرائی کر سکتی ہیں۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ، زبردست ہو گیا، تو بہت اچھا کیا، بسم اللہ الرحمن، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جویریہ باجی ہیں؟ ہاں جی میں، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اس میں ابھی نا تھوڑا سا ماں کی ہے، میں کی جگہ، اچھا، ٹھیک ہے؟ ہاں بسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لا لا لا، ٹھیک ہے؟ لا لا، ہاں ہاں ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لا اور میں جو ہے نا دونوں ایک ہی طرح کے انکلائنڈ ہے، ہاں ہاں بسم ٹھیک ہے، اللہ الرحمن الرحیم، تو فائز کہتا ہوتا تھا کہ نا جبڑے کو پیچھے کھینچا ہوا بولنے نے، میں، ٹھیک ہے نا؟ ماں اچھا کیا، ماں کیا، میں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہتر ہے، بہترین ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لینا باجی موجود ہیں آپ؟ لینا باجی اگر آپ موجود ہیں تو مائک آف کر کے ٹرائی کریں، ابھی میں سے وہ شاید نہیں ہوں گی موجود۔ ثانیہ یو آر دیر؟ ہاں میں ادھر ہوں۔ ہاں ٹرائی کرو گی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ، صحیح صحیح پک کر لیا ہے، را موٹا کرنا، تو ہمارا ادھر بھی استاد یہ کہتا ہے کہ اگر خود ہی غلطی اپنی پکڑ لو گے تو اس کا مطلب ہے تمہیں آتا ہے، پھر سے ان کی وہ خوش ہو جاتا ہے بیچارہ، تو بالکل صحیح ہے، زبردست ہو گیا۔ اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں، اور ایک میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس دو تھے کہ ایک ہی رکھا ہوا میں نے، یہ ہے، اچھا اچھا یہ معاذ والا جو ہے، اس میں دیکھیں قاف گرین کلر میں ہے، را بھی گرین کلر میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کے نیچے آپ اگر دیکھیں گے نیچے تفخیم لکھا ہوا ہے گرین کلر کے ساتھ، یہ میرا ماؤس نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لال رنگ کا؟ ہوں ہاں آ آ رہا رہا ہے؟ ہے، آ جا ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ ہاں ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تفخیم یعنی کہ موٹا، حروف کو پر یعنی موٹا کرنا، ٹھیک ہے، پر ہے اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ قل، ٹھیک ہے؟ ایک اگر آپ امیجن کریں کل، عام کاف ہو تو کل، اور یہ قل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا قا موٹا کرنا پڑے گا، یہ قل یا، اب یہ یا کے اوپر جو ہے وہ مد ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ دوسرا میں نے یہ نکالا ہوا ہے، یہ رکھا تھا، اس میں نا جو چیز لمبی کرنی ہے نا اس کو لال کیا ہوا ہے ذرا، ٹھیک ہے. تو یہ دکھانا تھا میں نے صرف یہ ان دو کی وجہ سے کہ یہ اور یہ جو ہے تھوڑا موٹا کرنا ہے. قل یا ایوہ الکافرون، ٹھیک ہے. اب یہ را پیش رو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو موٹا کیسے کرنا ہے؟ تو جس طرح ہم نے را زبل را رو ری، ٹھیک ہے، تو اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا، را رو، ٹھیک ہے. اور ری آئی تھنک ری باریکی پڑے گا، تو را رو، تو یہ کافرون، ٹھیک ہے، کافرون. اور اچھا اب جو مد کی بات ہے، تو یا کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی جو ہے 4 حرکت لمبی کرنی ہے، ٹھیک ہے. قل یا ایوہ الکافرون، تو کاف کے اوپر 2 حرکت ہے، کافرون، ٹھیک ہے. تو جو رون آخری والا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو 2 یا 4 لمبا کریں گے، لیکن جتنا بھی لمبا کریں گے اینڈ کو، تو آپ نے ہر آیت کا اینڈ اتنا ہی لمبا کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا، میں نے پہلی آیت کو لمبا تھوڑا سا کر دیا، آگے کو زیادہ لمبا کر دیا، تو ایسے ہی نہیں ہوتا. تو کافرون، تعبدون، ٹھیک ہے، تو وہ سارے آپ نے خود اتنے کرنے ہیں. لیکن یہ جو مین چیز ہے، قل یا ایوہ الکافرون. اب آگے دیکھیں لام، کیا لام لا آگے والا جو لام ہے اس میں بھی آگے مد ہے، ٹھیک ہے. یہ میں لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے. ما کے آگے الف ہے تو وہ بھی 2 حرکت لمبا ہوگا. تو یہ جب رات کو آپ پڑھیں تو اب آپ کوشش کریں کہ ہم جو ہے سورہ کافرون کو جو پڑھیں تو اس کو اس کے پورے حق کے ساتھ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے. ہم ٹرکھا دیتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم ایسے پڑھتے ہیں نا اکثر، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کی جو تمام حرکات ہیں آپ اس کو اس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے. ایک ایک تجوید کے اندر یہ ہے کہ جو یہ لا لمبا والا ہے اس کو بھی آپ 2 حرکت برابر کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ. لیکن ابھی آپ اپنی پریکٹس کے لیے آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ یہ مد ہے، اس کو آپ پورا ہی پڑھیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ٹھیک ہے. تو اس میں سیکنڈ والی آیت میں لا 4 دفعہ لمبا تھا، اعبدو، ٹھیک ہے نا. تو یہ آبدو نہیں، اعبدو، ٹھیک ہے. تو اس میں ہلکا سا گلے کا ایلیمنٹ آئے گا، اعبدو. اور فرحت ہاشمی کا بھی آن لائن نا تجوید کا سا ہے، اس میں ایک میں دیکھا اس نے بڑا اچھا اور آ کو ایکسپلین کیا تھا کہ حمزہ کے اوپر جب بھی جزم اس طرح ساکن ہوتا ہے تو اس کو آپ کرتے ہیں، اس شارپ ساؤنڈ اگر الف ہو اور جزم آ جائے لیکن جب عین کے اوپر جزم ہو تو اس کو آپ نے شارپ نہیں کرنا، آپ نے ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس طرح دینا ہے. لا اعبدو، ٹھیک ہے، ما تعبدون، ٹھیک ہو گیا. اور پھر ولا انتم، اب یہ جو بلو رنگ میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انتم یہ معاذ والے میں جو ہے وہ اورنج ہے، تو نیچے جو ہے اخفا، ٹھیک ہے. تو نیچے اخفا کو اگر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، نون ساکن و تنوین اور میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ یہ انتم ہے، جب بھی نون کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، نون ساکن یا میم کے اوپر جزم ہو، ویسے میم کے اوپر جزم میں اور رول ہوتا ہے ویسے تو، لیکن اینی ویز یہاں پہ فی الحال نون ساکن جو ہے یا نون تنوین، مطلب ہے کہ جب وہ ڈبل ڈبل پیش ڈبل زیر ہو، ڈبل زبر ہو، تو تم، ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھیں گے تم، آپ نے ان تم نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے. ولا تم، اور 2 حرکت لمبا کرنا ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، ٹھیک ہے. اور آخری دال پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے، جو لاسٹ قل هو اللہ احد اور ان پہ کر چکے تھے آلریڈی، ٹھیک ہے. یا قل اعوذ برب الفلق اس پہ بھی کر چکے تھے ہم، ٹھیک ہے. تبت یدا ابی لہب، تو وہ ان سب پہ ہو چکا تھا کہ ہم نے قطب جد قاف طا بے جیم دال، جب بھی اس پہ ساکن آئے گا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ ایکو ساؤنڈ کرنا ہے، ہلکی سی روکنے کے بعد ہلکی ہوا نکلتی ہے، بدھ بدھ نہیں بدھ بدھ بدھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہلکی سی آواز بند کرنے کے بعد پھر نکلتی ہے، تو وہ ہے کلکلا، ٹھیک ہے. تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا بہت اندر جائے، اور ہیوی لگے گا آپ کو، لیکن یہ کہ ایسا ایسا جو ہے وہ اللہ کرے انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں.
ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ نے بھی سیکھ لیا کہ تم اخفا ہے، یعنی کہ آپ نے ناک سے ناک سے آواز نکالنی ہے. یہ نون ساکن یا نون تنوین کا رول ہے بیسکلی. تو یہاں پہ جب بھی آئے گا تو بار بار ریپیٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو یہ آ جائے گا. تو اور یہ سورہ فلق سورہ ناس میں بھی کافی تھا، من شرری. تو من شرری نون کے پاس ساکن تھا تو اس لیے من شرری. تو کن میں نہیں کرتے یہ، وہ آگے جب کیسز آئیں گے تو پھر آپ کو اس کا بتا دیں گے، فی الحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر اوور ڈوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ولا انا عابد ما عبدتم، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھا جائے تو ولا 4 دفعہ لمبا ہو گیا، انا اس کو ایک گول لگا ہوا ہے کہ اس کو لمبا کرنا لازم نہیں ہے آپ کے لیے. ولا انا عابد ما، تو لمبا ہو گیا 2، بدم، ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے وہ اس والے میں ہوگا معادلے میں بدمہ لال ہے تو نیچے غنہ. ٹھیک ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے بدمہ کی. غنہ، غنہ کیا رہا ہے کہ جی نون شد یا میم شد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا. ٹھیک ہے، تو جب بھی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو اس کو دمہ کر کے نہیں گزرنا، دمہ، تو ڈبل لمبا کر دینا ہے ہلکا سا، دمہ. ٹھیک ہے، تو ولا انا عابد ما عبدتم، ٹھیک ہو گیا. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو پریکٹس کی تھوڑی ضرورت پڑے گی تم خاص طور پہ کہنے کے لیے. یہ کل ماس کو میں ٹرائی کر رہا تھا تم کہنے کے لیے کہ بھئی تم نہیں کرنا، تم دعا اینڈ میں ملانا نہیں ہے منہ کو بیسیکلی، تم. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں یا میں آگے نکلوں، مطلب کہ کیا آپ لوگ کے اپنے حوصلے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے آگے نکلو اسٹارٹ، تاکہ ٹائم پہ یہ پورا ہو جائے، پھر بے شک ہوں، بچے گا ٹائم تو کر لینا. صحیح ہے، چلو ٹھیک ہو گیا. تو لیکن اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو پھر ابھی یا بعد میں پوچھ لینا بے شک. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب آتے ہیں اس کی تھوڑی ٹرانسلیشن کی طرف، اور پھر تفسیر اتنی لمبی نہیں ہے، میں آگے کچھ نہیں ہے بیسیکلی. تو اسی میں جو ہے وہ میسج کور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو قل یا ایوہ الکافرون، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا کھا ہے، کا نہیں ہے، کھا، ہر کسی ہمس کے ساتھ، وسپنگ ساؤنڈ کے ساتھ. تو کہو، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر، قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، sorry، ولا انتم نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو چیز میسج تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے تو پہلے آیت میں مخاطب کر دیا گیا کہ اے کافروں، ٹھیک ہے، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، نہ ہی تم کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی میں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ایک تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ جو سیکنڈ آیت ہے، تھرڈ آیت ہے اور ففتھ آیت ہے، وہ اگر دیکھی جائے تو یہ تھرڈ والی اور ففتھ والی، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ترجمے کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ نہ تم عبادت کرنے والے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تو ایک کو انہوں نے کہہ دیا تم کرتے نہیں ہو، اور دوسرے میں کہا گیا کہ تم کرو گے نہیں. ایک کو پریزنٹ ٹینس میں کہا گیا تم ابھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کہہ دیا گیا فیوچر ٹینس میں تم نہیں کرو گے کبھی بھی، یا نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو وہ امام شوکانی کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ امام شوکانی نے کہا ہے کہ آپ لوگ ترجمے کرنے میں یہ جو کہتے ہو کہ یار یہ سیم ہے لیکن ترجمے میں یہ فرق ہوگا، کہتے ہیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اے سینس کہ اللہ نے اگر تکرار ڈبل دوبارہ لکھا ہے تو یہ ایمفیسس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. عربی میں ایمفیسس کے لیے ایک بات کو دہرائی جاتی ہے اکثر.
ٹھیک ہے. تو یہ ایمفیسس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایمفیسس کے لیے کہا گیا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھئی کہ نہ تم کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں جس کی تم کرو گے، نہ تم کرو گے جس کی میں کروں گا، نہ میں کروں گا جس کی تم کرو گے. تو یہ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یعنی کہ اور کوئی نہیں بنتی کہ بھی آپ کو پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس میں کنورٹ کریں آپ. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی کر دیں تو میسج تب بھی کنوے ہو جاتا ہے مکمل طور پہ. تو بیسکلی اس کی جو تھی وہ مین یہی تھا جو بیک گراؤنڈ بتا دیا گیا، اور جو اس کی فضیلت بتا دی گئی. ٹھیک ہے. اور کچھ تجوید کے حوالے سے کام بتا دیے کہ بھی یہ اس کو اس طرح فالو کر لیا جائے. اور مینلی ترجمہ اس کا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایک امام شوکانی کی ایکسٹرا بات تھی. تو بیسکلی دس ول کور دی سورہ کافرون. باقی جو ہے اللہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، صحیح طرح پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو مین کرکس ہے کہ اپنے آپ کو کفر و شرک سے علیحدہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ملیا میٹ وغیرہ نہ ہو جانا، یا اس کے کوئی چیزوں کو جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کرنے شروع ہو جائیں بیسکلی. اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا صبح فجر سے پہلے، مغرب کے بعد، سونے سے سونے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسکلی اس کا مین ایسنس ہے کہ اتنی یہ امپورٹنٹ بھی ہے بیسکلی ہماری لائف میں دیکھی جائے اگر کہ ایک دن میں کتنی بار پڑھ رہے ہیں ہم اس کو بیسکلی. تو یہ اس کی بیسکلی تفسیر ہے. تو جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور بیسکلی ایک اور پوائنٹ یہ کہ کفر و شرک سے جو ہے نا بچنا، بیسکلی کفر سے بچنا. ٹھیک ہے. کہ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے اللہ کے سوا. ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بات کریں گے تو وہ شرک بھی ہو جائے گا. اور شرک جو ہے یہ کس قسم کے ہیں، کتنے اقسام کے ہیں، یہ حالانکہ اس کے اندر بحث نہیں آئی ہوئی، لیکن آئی تھنک یہ ٹاپک ہی چل رہا ہے تو بات کی جا سکتی ہے. کہ شرک ایک تو ہوگا کہ آپ اللہ کی ذات سے شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کوئی شرک اللہ کی بات کر رہے ہیں تو جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. پھر آتا ہے اللہ کی جو ہے وہ صفات کے ساتھ شرک کرنا. ٹھیک ہے. کہ اللہ جو ہے اللہ سننے والا تو یار یہ ہمارے بزرگ بھی سن لیں گے یا فلاں بھی سن لے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایکسپیکٹ کرنا اوروں کے ساتھ کہ بھی وہ بھی اللہ کی خصوصیت رکھتے ہیں. اللہ رزق دینے والا ہے تو باقیوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ رزق دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے اتنی اور جگہوں سے بھی. میں فلاں کاہن یا فلاں جو ہے وہ فیوچر دیکھنے والا بندہ یا ہاتھ دکھانے والے جو ہے ان سب چیزوں کو شرک کہا گیا ہے کہ جو ہاتھ دکھاتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کو جنت نہیں ملے گی، یا جو بھی ان کا سزا ہے. تو بیسکلی ہاتھ دکھانا یا جا کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا یہ سب اس لحاظ سے غلط ہے. تعویذ کرنا. ٹھیک ہے. تعویذ کرنا بھی جو ہے وہ شرک ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تعویذ سے آپ پروٹیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. چاہے اس کے اندر انہوں نے وہ آیتیں لکھی ہیں فلاں لکھا ہے، لیکن جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے تو آپ وہ یا دین میں ایڈ کر رہے ہیں یا جو ہے وہ آپ شرک کر رہے ہیں کہ بھی اس سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کل بڑی اچھی حدیث کا مجھے معلوم ہوا. اور وہ اس طرح بتایا گیا کہ ایک تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے، بنگلہ دیشی بندہ تھا، اس کا نام شاید اتشا تھا یا ایسا کوئی نام تھا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا، میں دوبارہ دیکھ کے بتا دوں گا. تو وہ جو امام تھا اس نے کہا یار کہ میرے باپ مجھے نام رکھنا چاہ رہا تھا یہ والا. تو میں نے کہا کیوں، خیریت ہے، یہ نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث کے اندر مینشن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ رقیہ نہیں کراتے ہوں گے لوگوں سے، یعنی کہ خود کر لیا لیکن لوگوں سے کرانا کہ تمہیں دم دود کرو میرے پہ، تو ایسا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی کچھ اور وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور تیسری خصوصیت بھی بیان کی تھی مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اللہ پہ توکل کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ جو اچھا ثابت ہے وہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ میری دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں جو نا بغیر حساب کتاب جنت چلے جائیں. تو حضور نے کہا کہ تم ان میں سے ہو. ٹھیک ہے. ایک اور صحابی نے ہاتھ رکھی یا رسول اللہ میں میری بھی دعا کریں میں بھی ہوں. انہوں نے کہا نہیں اچھا تم پہ سبقت لے گیا آلریڈی. ٹھیک ہے. تو پہل کرنا نیکی میں اور اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں. تو وہ حضور نے کہا کہ وہ سبقت لے گیا تو وہ چلا گیا جنت میں، ابھی تمہاری باری نہیں فی الحال. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ اس حوالے سے بھی تھا کہ اللہ پہ کمپلیٹ ریلائنس اور کسی اور سے دم درود کرانا یا اس طرح کے کام نہ کرانا بیسکلی. اور اس کا ثواب یہ اتنا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہو بغیر حساب کتاب کے، اگر اللہ کو پسند آ جائے یہ بات اور آپ کی کنفرم ہو جائے. تو یہ بیسکلی ایکسٹرا بات تھی. تو جزاک اللہ خیر. کوئی سوال جواب یا کوئی کمنٹ وغیرہ ہو